السلام علیکم دوستو، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک کمرہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو باہر نہیں جانے دیتا تو شاید آپ ہنس دیں گے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے ایک عام سے شہر میں ایک ایسا مکان موجود ہے جہاں جو بھی شخص ایک مخصوص کمرے میں رات گزارنے گیا وہ یا تو پاگل ہو جاتا ہے یا پھر کبھی واپس نہیں آتا، تو کیا تب بھی آپ اسے وہم کہیں گے؟ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ ان لوگوں کی ہے جو آج بھی زندہ ہیں مگر ہر رات 2:17 پر جاگ جاتے ہیں۔ یہ مکان شہر کے پرانے حصے میں واقع تھا، تنگ گلی، بوسیدہ دیواریں اور ہر طرف خاموش رہنے والا ماحول۔ دن کے وقت یہ گھر بالکل عام سا لگتا تھا، مگر رات کے وقت اس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی، جیسے ہوا بھی اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہو۔ اس گھر میں آخری باقاعدہ طور پر رہنے والا خاندان ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ والد ایک فیکٹری میں ملازم تھے، ماں گھریلو خاتون اور ان کا 12 سالہ بیٹا جو شروع میں بالکل نارمل بچہ تھا۔ کھیل کود، ہنسی مذاق، سب کچھ ویسا ہی جیسے کسی عام سے بچے کا ہوتا ہے۔ پہلی تبدیلی اس رات آئی جب وہ بچہ اچانک نیند میں چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ میں خواب کی گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ کسی حقیقی خوف کی جھلک تھی۔ والدین دوڑتے ہوئے کمرے میں پہنچے تو بچہ بستر کے کونے سے چمٹا ہوا تھا، آنکھیں پھیلی ہوئی اور انگلی سیدھی دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، وہ آ گیا تھا، وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بند تھا، کھڑکی بھی اندر سے بند، سب کچھ نارمل تھا، مگر بچے کا خوف نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ رات کو کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو کوئی نظر نہیں آیا، مگر دروازہ ہل رہا تھا جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے چھوا ہو۔ اسی رات کے بعد اس کمرے کا دروازہ کبھی مکمل بند نہیں ہو سکا، چاہے کتنے ہی زور سے بند کیا جاتا، کچھ دیر بعد وہ خود بخود چند انچ کھل جاتا۔ والد نے کنڈی بدلوائی، قبضہ ٹھیک کروایا، مگر مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ پھر آوازیں شروع ہو گئیں، ہر رات بالکل ایک ہی وقت پر 2:17 پر کمرے سے کسی کے چلنے کی آہستہ آواز آئی۔ ماں کئی بار جاگ کر اندر گئی مگر کمرہ خالی ہوتا، بچہ پسینے میں شرابور سو رہا ہوتا اور دروازہ آدھا کھلا ہوتا۔ بچہ دن بدن بدلنے لگا، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے۔ وہ اکثر ایک ہی بات کہتا، وہ اندر نہیں آتا، بس کھڑا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ پوچھنے پر وہ چہرہ بیان نہیں کر پاتا، بس اتنا کہتا ہے کہ اس کا سایہ لمبا ہے اور آنکھیں نہیں ہیں۔ ایک رات والد نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کمرے میں سوئیں گے۔ دروازہ بند کیا گیا، کنڈی لگائی گئی، لائٹ بند کی گئی، کمرہ خاموش تھا، مگر جیسے ہی گھڑی نے 2:17 پر وقت بتایا، کمرے کی فضا بدل گئی، ہوا سرد ہو گئی اور اچانک کنڈی آہستہ آہستہ ہلنے لگی۔ والد کا جسم سن ہو گیا، وہ اٹھنا چاہتے تھے مگر ہل نہ سکے۔ کنڈی گری، دروازہ چند انچ کھل گیا
دروازے کے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر موجودگی واضح تھی۔ پھر ایک ایسی آواز آئی جو نہ مرد کی تھی اور نہ ہی عورت کی۔ یہ کمرہ میرا ہے۔ یہ وہ آخری رات تھی جو اس خاندان نے اس گھر میں گزاری۔ خاندان خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا، بغیر کسی کو بتائے، مگر مسئلہ ختم نہیں ہوا۔ چند مہینے بعد ایک اکیلا شخص اس گھر میں آ بسا۔ تیسرے ہفتے اس نے محلے والوں سے پوچھنا شروع کیا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی جگہ آپ کو سانس لینے نہیں دیتی؟ ایک رات بجلی چلی گئی، مکمل اندھیرا۔ 2:17 پر اس گھر سے ایسی چیخ آئی جیسے کوئی لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ صبح دروازہ توڑا گیا۔ وہ شخص کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مردہ آنکھیں کھلی ہوئی، دیواروں پر ناخنوں کے نشان، اور فرش پر ایک جملہ تھا، وہ کبھی صاف نہ ہو سکا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا، پھر بھی وہ اندر آ گیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ برسوں پہلے ایک تنہا شخص اسی کمرے میں رہتا تھا۔ وہ لوگوں سے کٹ کر رہتا تھا، دروازہ ہمیشہ بند رکھتا۔ ایک دن وہ غائب ہو گیا، نہ لاش ملی نہ کوئی نشان۔ بس اس دن پہلی بار اس کمرے کا دروازہ کھلا ملا تھا۔ تب سے وہ کمرہ خالی نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جو خوف انسان تنہائی میں خود پیدا کرتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا، وہ دیواروں میں بس جاتا ہے، دروازوں میں سانس لیتا ہے، اور ہر رات 2:17 پر کسی نئے انسان کا انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی اس گھر کے سامنے سے گزریں اور اوپر والے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا دیکھیں تو رکیے گا نہیں، کیونکہ وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، وہ کمرہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر ایک نئی آواز ہمیشہ کے لیے اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔